اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وعدہ الصادقین یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم مؤمنین صلوات رحمت اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برادر عزیز، آج سلسلے کی 8ویں مجلس ہے، 8ویں مجلس ہے، 2 مجلسیں اور رہ گئی ہیں۔ آیت کا مطلب اور ٹرانسلیشن آپ کو معلوم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان لاتے بھی ہیں اور ایمان نہیں بھی لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد احسان جتاتے ہیں آپ کے اوپر، تم ایمان لائے تو ایمان کہاں رہ گیا جب پیغمبر پر احسان کو جاتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا احسان ہے کہ تم نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جناب سلیمان کا واقعہ بتایا تھا کہ انہوں نے نبوت پانے کے بعد ملک کا مطالبہ کیا اللہ سے، پاور کا، حکومت کا۔ ہمارے نبی کے پاس اللہ نے براہ راست وحی کر کے یہ فرمایا کہ ہم 2 چیزیں بھیجیں گے، اس میں سے ایک کو رکھیے، ایک کو واپس کر دیجیے۔ پھر جبرائیل آئے، روایت اسی طرح سے، پھر جبرائیل آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ 2 چیزیں ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک لے لیجیے، ایک واپس کر دیجیے۔ پیغمبر نے پوچھا 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ایک تو ہے سلطنت، دنیا کی بادشاہت، دوسرے ہے اللہ کی عبدیت۔ پیغمبر نے بغیر سوچے ہوئے اسی وقت جواب دیا، 1 سیکنڈ بھی سوچا نہیں، اسی وقت جواب دیا کہ مجھے دنیا کی حکومت نہیں چاہیے، اپنے معبود کی عبدیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تو ہے، مگر یہاں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے بہت اہم۔ حاجی کرام صاحب نہیں دکھائی دے رہے ہیں سامنے ہی اور سامنے چیز بھی دکھائی دے رہی۔ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں بہت ہی کروشل پوائنٹ ہے۔ یہاں کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ جب پیغمبر نے سلطنت کو ریفیوز کر دیا تو آپ بادشاہ تو ہو نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، جب پیغمبر بادشاہ نہیں ہو سکتے تو امتی کہاں سے بادشاہ ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولوی کی اسلام میں کدھر سے آ گئی؟ جب حضور مانوٹ نہیں ہے، جب حضور سلطان نہیں ہے، جب حضور بادشاہ نہیں ہے، جب حضور امپرر نہیں ہے، تو امت میں کہاں سے شہنشاہیت آ گئی اور مانوٹ کیا اپنی ساری تباہیاں لے کر؟ صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بات میں بتا چکا تھا کل، کسی حد تک وقت کم ہو گیا تھا، میں نے بیچ سے کاٹ دی تھی بات یہ چل رہی ہے کہ پیغمبر بادشاہ تو نہیں ہے، الحمدللہ بادشاہ نہیں ہے، ناٹ اے امپرر، خدا کے عبد ہیں، مگر یہ عبدیت اتنی بلند ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ معراج میں جب پیغمبر تشریف لے گئے ہیں تو اللہ نے آپ کو لفظ عبد سے یاد کیا، مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا۔ یہ سب وہ القاب ہیں جو حضور کے لیے قرآن میں استعمال کیے گئے۔ چونکہ پیغمبر کو عبدیت پسند تھی، اس لیے سب زمین پر رہ گیا، عبدیت آسمان پر۔ صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مجلسوں میں ہمارا اسکول ہے یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم ڈسپیوٹڈ جو ایشوز ہیں اس میں اپنا ویو پوائنٹ تو رکھیں گے،
مگر ہم کسی کو ستاتے نہیں، بے شک بے شک، اس لیے کہ ان کے ماننے والے جن کو دنیا نے ستایا مگر انہوں نے کبھی کسی کو بے شک، انہوں نے کسی کو نہیں ستایا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمیں کبھی ایگریسو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے قریب آئیں تو ڈونٹ بی ایگریسو، پیار سے محبت سمجھائیے. دین میں کوئی ضرورت نہیں، لا اکراہ فی الدین، سمجھ میں آ جائے سمجھ میں آ جائے، نہیں نو پرابلم، کوئی سی بات نہیں، وہ جانور کا خدا جانے. اب اس کے بعد آئی خلافت کی بات. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ رسول کا خلیفہ بنانا ہم یہ طے کر لیں پہلے پرنسپل طے ہو جائے. واٹ شوڈ بی دی پرنسپل؟ پیغمبر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا خلیفہ اپنا سکسیسر بنائے، یا امت مسلمہ کو یہ حق ہے اور رائٹ ہے کہ وہ بنائے؟ اگر امت کا حق ہے تو پیغمبر کہہ ہی نہیں سکتے کہ فلاں میرا خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ غلط بات بھی کہہ نہیں سکتے. اور اگر پیغمبر کہیں کسی کے بارے میں کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وزیر، دیکھیے بچے آپ پھر آ رہے ہیں بھائی دس کو ادھر دروازہ بند کروا دیجیے. دیکھیے وہاں سی باتیں کوئی آپ ناراض نہ ہو. ارے رسول کے خطبے میں امام حسین آتے تو ان کا خطبہ ختم ہو جاتا تھا بھائی. یہ مسئلہ آتا ہے. ایک مرتبہ صلوات دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب اگر رسول کا یہ حق ہے تو مسلمانوں کو یہ حق نہیں اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، ان کو کہیں سے کوئی رائٹ نہیں ملتا. اور اگر خلیفہ بنانا مسلمانوں کا حق ہے تو رسول تو معصوم ہے، تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا وہ بغیر حق کے کسی کا اعلان کرے. میں نے کل آپ کے سامنے دعوت ذوالرشیدہ کا واقعہ پیش کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی شے بھی یونانیمس نہیں ہے. 99% چیزیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں، مگر یہ اللہ کا انتظام ہے کہ ایک واقعہ اول کا اور ایک واقعہ آخر کا. اس کو اللہ نے اپنے انتظام خاص سے یونانیمس بنایا ہے. ایک دعوت ذوالرشیدہ، جی جہاں ماشاء اللہ تو آپ کو ذہن بہت تیز ہے ماشاء اللہ. ایک دعوت ذوالرشیدہ جہاں اگر پیغمبر کا حق نہیں تھا تو کیوں انہوں نے کہا کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وسیع ہوگا، وہی میرا، تو سب تو کہہ دیا اور کیا کہیں بھائی، اب کیا کہیں اس کے بعد؟ وہی میرا وسیع ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. اب ایک بات رہ جاتی کہ علی نے نصرت کا وعدہ کیا تھا. پیغمبر نے اس وعدے کے جواب میں وعدہ کیا تھا کہ تم نصرت کرو گے تو میں تم کو اپنا وزیر، حالانکہ کان چلے میں کہہ رہا ہوں. پیغمبر نے ان کی وسائل کا اعلان کر دیا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ علی جھوٹ نہیں بول سکتا بچہ. سبحان اللہ، کیا بات. یا تو یہ بتائیے کہ علی نے پیغمبر کی نصرت کہاں نہیں کی؟ کیا بات، سبحان اللہ. کوئی ایک مجھے انسٹانس آپ بتا دیں کہ جہاں علی نے پیغمبر کی مدد نہ کی ہو، ہیلپ نہ کی ہو. سبحان اللہ. بچپنے سے لے کے اپنے بچپنے سے لے کے پیغمبر کے وصال تک کون سا موقع تھا کہ جب علی نے پیغمبر کی مدد نہیں کی؟ نعرہ حیدری، اپنے وجود کو خطرے میں ڈال، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کے، اپنے آبرو کو خطرے میں ڈال کے، اپنے جذبات کے گلا گھونٹ کے کون سی وہ جگہ تھی کہ جہاں پیغمبر کی نصرت علی نے نہیں کی؟ کوئی مناظرے کا مسئلہ نہیں ہوگا بھائی، ہم کسی کو نہیں کہتے ہیں. بچپن میں آپ دیکھیے تو علی 10-11 برس کے بچے ہیں، پیغمبر نکلے مکے کی گلیوں میں. قریش کے گڑبڑ سبڑ لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا کہ جب یہ نکلے تو ان کو ڈھیلے مارو. اب اس میں کیا ترکیب تھی؟ 10-12 برس کے بچے پیغمبر کو ڈھیلے مار رہے ہیں. پیغمبر مجھ سے بھیڑ جان کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بچوں سے آپ بھیڑ رہے ہیں اور کچھ نہ کہیں تو ڈھیلے کھائیں. پیغمبر نے یہ بات آ کر علی سے کہی. علی نے کہا کہ اس مسئلے کا حل یہ کہ وہی بچہ نہیں بچہ ہوں، آپ جب جایا کریں مجھے لے لیا کریں. پیغمبر لے کر چلے، ڈھیلے پڑے. اب تاریخ میں دیکھیے کہ ایک علی ہے تو بچوں کا ہجوم ہے، اور علی نے جواب میں جب ان پر اٹیک کیا، حملہ کیا، تو ہر بچہ اپنے ماں باپ تک یہ روتا ہو گیا. الفاظ تاریخ قضامنا علی، قضامنا علی، قضامنا علی. علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی، علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی، علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی. اب بچپنے میں جن کی ہڈیاں توڑی ہے بعد وفات رسول کو، تم کو اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں یاد رہیں گی. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد
محمد والے محمد. سبحان اللہ. بدر میں کس نے مدد کی؟ مولا علی نے. بات پھیل جائے گی، مجھے غریب تک پہنچنا ہے. کرکٹ میچ ہو رہا ہے ہندوستان پاکستان میں، کس کے لیے دعا کروں؟ ان کے لیے دعا کرتے بنتا ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک اپنا ہوتا نا، ایک بھائیوں کا ہوتا ہے. خیر جو اچھا کھیلے وہ جیتے. بدر میں جو کرکٹ میچ ہوا تھا اس میں 70 وکٹ گرے تھے، 70 آدمی ختم ہوئے تھے. ان 70 میں سے 35 were killed by only Ali. اس کا مطلب 70 وکٹ گرے تھے، اس میں سے 35 تو مولا علی نے گرائے، 50%، اور باقی جتنے تھے وہ سب نے مل کے گرائے. تو بدر کا مین آف دا میچ کون ہے؟ بتائیے. احد میں کیا ہوا تھا مجھ سے نہ پوچھیے، آپ کہیں گے بگڑ جائیں گے، ہم بگاڑنا کو چاہتے ہیں. قرآن سے پوچھ لیجیے کیا ہوا. قرآن نے کہا ہے کہ وہ تم پہاڑ پر چڑھتے چلے جا رہے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جتنے پلیئر تھے وہ سب رن آؤٹ ہو گئے، رن آؤٹ. پہاڑوں پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو، کوئی پلٹ کر نہیں آتا. علی بھاگے تھے؟ نہیں بھاگے تھے. تو کس نے مدد کی؟ جو بھاگا اس نے مدد کی، اور جو جمع رہا اس نے مدد کی. اس کے بعد خیبر میں کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. خندق میں کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. جنگ حنین میں کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. جنگ حنین پیغمبر کی آخری جنگ تھی. آپ مولانا کیا کہتے ہیں؟ فاتح بدر و حنین. تو بیچ کی جنگیں کدھر گئی؟ ہر جنگ کے فاتح نہیں تھے، مگر آپ اول و آخر گنوا کر بتا دیں کہ اس کی بیچ کی جنگ جس نے اول و آخر فتح کیا، یہ جو مین آف دا میچ تھا بدر میں اور حنین میں، وہی مین آف دا سیریز تھا. شب ہجرت بستر پیغمبر پر آرام کس نے کیا؟ جان، اپنی جان خطرے میں ڈال دی، بالکل بالکل خطرے میں ڈال دی. بھائی وہ تو خدا کا انتظام تھا کہ بچ گیا، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کس نے مدد کی؟ ارے بھائی جو جنگ کے میدان کا آدمی ہوتا ہے وہ ذرا بڑا جوشیلا ہوتا ہے، وہ سلو کے کام کا نہیں ہوتا پھر. لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ جو ہر جنگ میں صاحب علم تھا وہی سلو کے میدان میں صاحب قلم ہو گیا. وہی سلو کہاں مدد دی؟ جب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے بیٹھی کہ لوگ مخلص سے چلے گئے تھے، حکومت بچانے کے لیے ضروری تھا سب کچھ ہوگا، آپ کو نتھنگ ڈو ود دیٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علی بھی چلے جاتے تو پیغمبر کو غسل کون دیتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب صحیح ہے. اگر علی بھی چلے جاتے تو پیغمبر کو غسل کون دیتا، کفن کون دیتا، دفن کون دیتا؟ تو غسل و کفن و دفن دینے والے مولا علی. پہلے دن سے لے کر حضور کے وصال تک کس نے مدد کی؟ کیا تو دنیا بتائے کہ اس موقع پر مدد نہیں کی؟ اور اگر ہر موقع پر مدد کی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علی تو اپنی مدد کا وعدہ پورا کریں اور پیغمبر اپنی وعدہ پورا؟ دیکھیے بات پھر اصول کی آتی ہے. پھر میں اب آپ بہت سی آیتیں لیکن وقت کہاں ہے، ایک آیت پڑھ رہا ہوں کہ پیغمبر کو اتھارٹی ہے یا امت کو اتھارٹی. ارشاد ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ پیغمبر اور خدا جب کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ کن بات کہہ دیں تو پھر ان کا حق ختم، ان کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. اسی حق کو پیغمبر نے میدان غدیر، میدان دعوت العشیرہ میں اختیار کیا تھا اور اسی کو میدان غدیر میں کیا. مگر میدان غدیر پہنچنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام نے تقریم بنی آدم جو میں نے آپ کو اصول بتایا تھا کہ انسان کالا ہو اس کا بھی، سلیب ہو اس کا بھی، غریب ہو اس کا بھی، ویک ہو، ویکسٹ ہو سوسائٹی میں اس کا بھی. جناب
1,40,000 صحابہ حج آخر کرنے کے لیے پیغمبر کے ساتھ تشریف لیے جا رہے ہیں. مکہ قریب آنے والا ہے کہ پیغمبر نے کہا پورے قافلے سے کہ سب رک جاؤ. پوچھا گیا ارے کعبے تک پہنچنے کھڑے کو جلدی ہوتی بھائی؟ آج ہم کو جلدی ہوتی، ہم آپ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، جلدی ہوتی. پیغمبر نے کہا سب کو رک جاؤ. رک گئے. کیوں روکا ہے؟ کہا ایک آدمی چھوٹ گیا، جب تک وہ نہیں آ جائے گا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. رک گئے صاحب کرام. قافلے میں کون آیا؟ ایک مرتبہ صلوات دے جائیں. پورا قافلہ رک گیا، بڑی دیر تک رکا رہا. دور سے ایک اسپاٹ دکھائی دیا، کوئی آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے. جب آدمی قریب آیا دیکھا ہی مطلب بلیک سلیو، اس کے اسمال پاکس کے داغ لگے. غریب تھا، جھکی ہوئی کمر تھی، سوسائٹی میں کوئی اسٹیٹس نہیں تھا. تب صحابہ نے کہا کہ پیغمبر خدا آپ نے اس انسان کے لیے 1,40,000 صحابہ کو روک لیا. پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں ہم نے اسی لیے روکا کہ دنیا دیکھ لے کہ ہم ایسے کمزور لوگوں کو یہاں پہنچانا. یہ مثال اگر مسلمانوں کا ہو جائے تو مسلمانوں میں کوئی ذلیل رہ سکتا ہے؟ یہ واقعہ میں نے خالی سنا دیا. خیر پیغمبر تشریف لائے، حج ہو گیا، طواف ہو گیا، سعی ہو گئی، تفسیر ہو گئی. تفسیر یعنی بعد بن گئے، سب ہو گیا، حلق ہو سب ہو گیا. اب حاجی واپس جا رہے ہیں. غور سے سنیے، ایک ایسے جنکشن پر پہنچے کہ جہاں سے قافلے الگ الگ ڈائریکشنز میں بڑھ جاتے تھے. وہ جوفا ہے، آج بھی وہ موجود ہے وہ جگہ. اسی کے قریب ایک چشمہ تھا، ام غدیر. دوپہر کا وقت تھا، ٹمپریچر میرے خیال میں کم سے کم 48-49 تو رہا ہوگا، 48-49. اسی وقت این دوپہر کے وقت جبریل امی آیت لے کر اترے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول بس اب یہی وہ امر آپ پہنچا دیجئے جس کے بارے میں ہم وحی کر چکے ہیں، اور اگر وہ بات آپ نے نہیں پہنچائی تو کچھ آپ نے کیا ہی. سمجھتے چلیے، سمجھتے چلیے. 23 برس کی محنت ایک طرف. ایک مرتبہ صلوات دے رہے ہیں. 23 برس کی محنت ایک طرف اور ایک بات ایک طرف. 23 برس میں اسلام کا چمن لگایا ہے پیغمبر نے اتنی محنت سے، اس کا کوئی اجر نہیں ملا، سب ختم ہو گیا. بالکل صحیح، یہ بات بالکل صحیح. میں کسی جگہ پر گیا اور میں نے بڑی محنت سے میں ایک چمن لگایا، بڑی محنت سے میں نے باغ لگایا. جگہ خطرناک تھی، دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے. یہ بھی اندیشہ تھا کہ لوگ اسے تباہ و برباد کر دیں گے. محنت سے چمن لگایا میں نے کئی ایکڑ کے اوپر، اور اس چمن کو چھوڑ کر میں یوں ہی چلا گیا بغیر نگہبان معین کیے ہوئے. تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی محنت برباد ہو گئی. تو پیغمبر نے اسلام کا چمن لگایا تھا، ضروری تھا کہ اب دنیا سے جانے والے ہیں تو ایک محافظ معین کر کے جائیں. ورنہ کیا غلط بات ہے کہ محنت ساری غارت ہو گئی؟ کوئی غلط بات نہیں. پیغمبر اسی وقت رک گئے. جناب سلمان، جناب مقداد، حضرت ابوذر غفاری سے کہا، یہ 3 پیغمبر نے اصحاب چنے ہیں، کہا کہ تم اعلان کرو لوگوں کو، جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے بڑھیں. لوگوں نے کہا حضور اتنی سخت گرمی ہے، کا بہت اہم مجھے اعلان کرنا ہے. لوگ رکے. گرمی اتنی سخت تھی کہ پیروں میں اپنی ابائیں کے اوپر سے اٹھتے ہیں، وہ لپیٹ لپیٹ کر زمین کے اوپر بیٹھے. پیغمبر نے کہا کہ ایک ممبر تیار کرو. ان کا ممبر کہے گا تیار کریں، جنگل بھی آبان کہے سے تیار کریں. غور کرتے رہیے. پیغمبر نے اشارہ کیا، یہ پالان شتر لے لو، وہ پالان شتر لے لو، وہ پالان شتر لے لو. پالان کہتے ہیں سیڈل جو کیمبلز کے اوپر رکھے جاتے ہیں.
उन सैडर्स का मेंबर बना। सुभान अल्लाह। अगर एक क्रूशल कोई मीटिंग हो रही हो यहाँ आपके यहाँ इसी सेंटर में, और मुझे अंदेशा हो कि कुछ लोग चले जाएंगे और मैं न चाहूँ कि वो जाएं, तो मैं क्या करूँगा? मैं वॉलंटियर से कहूँगा कि भाई इसकी गाड़ी की चाबी लेके मेरे पास आ जाओ। क्या है कि नहीं? बताइए, वो सोच रहा है इसको देता इनकी चाबियां लेके क्या आ जाओ। वो चाबियां जब मेरे पास आ जाएंगी तो जाने वाला जा पाएगा? पैगंबर ने भी यही तरकीब की। क्या बात है। जिनके जाने का इम्कान था उनके सैडल्स रोक ले, आप कैसे जाओ? अब कैसे जाओ? नारे हैदरी। वो 3 सैडल्स का पुलपिट बना, मेंबर बना। आज तक कभी ये नहीं हुआ था, आज तक कभी ये नहीं हुआ था कि पैगंबर मेंबर पर कोई सरमन देने के लिए जा रहे हो, किसी को पहलू बैठा लिया हो। आज पहली मर्तबा ये बात सुनते रहिएगा, आज पहली मर्तबा ये बात अली को अपने पहलू को उठा लिया तो दिल तो पहले धड़कना शुरू हो गए होंगे कि ये तो कभी नहीं हुआ था। ये आज अली को पहलू को बिठाया गया। और करते रहिएगा। इसके बाद पैगंबर तशरीफ ले गए और जो सरमन दिया उसमें पूरे इस्लाम का जिस्ट बता दिया, सब बता दिया, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। उसके बाद सहाबे किराम से पूछा, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, पैगंबर तो सब पर औला है ही, वो तो है ही हाकिम, मगर इकरार ले रहे। तमाम साहबा से एक बात आप बता दूं, आप कह सकते हैं भाई ये बात बताना बहुत जरूरी है कि 1,24,000 1,40,000 बड़ा मजमा है, उस जमाने लाउड स्पीकर तो थे ही नहीं, पैगंबर की आवाज कैसे गई? ये बात काशिफ ने याद रखिए, पढ़िए किताबों में। पैगंबर को जो मिरेकल्स दिए गए थे उसमें एक मिरेकल ये भी था कि मजमा कितना ही हो, जब पैगंबर खुतबा देते थे तो आखिरी आदमी भी सुनता था। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। माशाअल्लाह। तो अब सारे सहाबा सुन रहे हैं और पैगंबर ने कहा, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, मेरे कंपेनियंस, मेरे सहाबा, क्या मैं तुमसे बेहतर तुम्हारे ऊपर हाकिम नहीं हूं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल चाह रहा हो कि ये हो और मैं कहूं कि ये हो, तुम दिल की बात न मानो, मेरी बात मानो, है ना? सबने क्या कहा? सबने कहा बला या रसूल अल्लाह। ये नहीं मालूम इसके बाद कौन सी बला आने वाली कह गए झोंक में, बला या हाँ खुदा के रसूल, आप हम पर हमारे नफ्सों से बेहतर रूलर हैं, आपका हुक्म सब पर मुकद्दम, हमारी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं है। भाइये भाई कराम साहब, 120 सहाबा से ये रिवायत है, 120 कंपेनियन से ये रिवायत है, ये बड़ा थोड़ी हो सकती है, मैंने पढ़ा है कुछ। अब जब उन्होंने इकरार कर लिया कि आप हम पर हमसे बेहतर हाकिम हैं, तो पैगंबर ने कहा, देखिए बात यहाँ शुरू होती है, ये बताना जरूरी है। पैगंबर ने यहाँ से बात शुरू की, इन्नल्लाह हुवा मौलाई, अल्लाह मेरा मौला है, वाना मौलाकुम, और अपने इकरार के मुताबिकत से मैं तुम्हारा मौला हूँ। अल्लाह मेरा मौला, मैं तुम्हारा मौला। वमन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। जब ये कह रहे थे उस वक्त पैगंबर ने अली को अपने दोनों हाथों पर यूं उठा लिया। पैगंबर तो 63 साल के थे भाई, 63 years old, अली जवान थे। ये एक जवान को एक बूढ़े ने यूं करके फूल की तरह से कैसे उठा लिया? किसने उठाया किसको? ये रसूल ने उठाया उसको कि जिसने दरे खैबर को उठा लिया। अब पैगंबर की कुव्वत का अंदाजा, यूं उठाया कि पैगंबर अली के पीछे छिप गए। अब जो है वली को देखा है, पैगंबर नहीं दिखाई दे रहे,
فہذا علی، یہ علی، یہ علی، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے. صلوات محمد محمد. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس سے انکار تو بھائی کر نہیں سکتے. آئی ایم سوری، میں بہت نرم گفتگو کروں گا، انشاءاللہ کسی کو اذیت نہیں ہوگی، مگر حقیقت کے خلاف نہیں کہہ سکتا. سبحان اللہ. سبحان. اب یہ رسول کی حدیث اتنی زیادہ ثابت شدہ ہے، 120 مقدس صحابہ نے اس کی روایت کی ہے، تو غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اب جب میں نے کہا بات تو یہ ہے کہ رسول نے یہ کہا تھا اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر، لیکن ہمیں تو اب بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے. روایتیں تو بہت ہیں، لیکن اگر صحابہ کرام کے سامنے رسول نے مولا علی کو اٹھایا ہوتا ہاتھوں پر، کیسے سب بھول جاتے؟ صحیح بات ہے، اس کو ایکسیپٹ کیجیے کہ سب ہو جاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی میموری اسٹرانگ ہے یا ویک ہے؟ بہت ویک ہے بھائی، سوری بہت ویک. علی کو تو ایک ہی مرتبہ رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا. آپ کہتے ہیں کیسے بھول گئے؟ ارے تو ایک ہی مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا تھا. یہ بتائیے اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول نے نماز میں ہاتھ کئی لاکھ مرتبہ سب کے سامنے رکھا تھا. کہاں یاد رہ گیا مسلمانوں کو؟ سبحان اللہ. سبحان. کہاں یاد رہ گیا؟ کہاں یاد رہ گیا؟ میں کل اس کا چکا اور سامنے کے رسول اللہ اکبر کہنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد ہاتھ یہاں پر رکھتے تھے، یوں رکھتے تھے، کہ یوں رکھتے تھے، کہ یوں رکھتے تھے، کہ کیسے رکھتے تھے اللہ بہتر جانے. انڈونیشیا کے جو حاجی آتے ہیں وہ یہاں ہاتھ رکھتے ہیں. میں نے خود دیکھا میں بھائی کہ وہ انڈونیشین جو حاجی آتے ہیں وہ یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ سب سے اچھی جگہ ہے، اس لیے کہ نماز بھی ہوتی ہے، پاکٹ بھی محفوظ ہے. وہ یہاں پر تو بھول گیا کہ نہیں بھول گیا؟ نماز میں پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ سبحان اللہ. سبحان. ہم کہتے ہیں، دوسرے نہیں کہتے. اختلاف تو آپ ہی کا بات صحیح ہوگی، ڈسپیوٹ تو ہو گیا. اس کے بعد تشہد پڑھتے تھے یا تحیات کہتے تھے؟ کیسے بھول گئے؟ تو پیغمبر نے علی کو اٹھانے کے لیے تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا. پیغمبر کی کون سی بات مسلمانوں کو یاد رہ گئی؟ جتنی چیزیں بھولے ہیں وہ سب بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کی میموری بہت ویک ہے، بھول جاتی ہے. تو جن چیزوں میں بھولنے سے کوئی فائدہ نہ تھا، جب اس کو مسلمان بھول گئے تو غدیر کا مسئلہ تو بھولنا ہی چاہیے. اس سے تو انٹرسٹ اپنے اٹکے ویسٹرن انٹرسٹ تھے کچھ لوگوں کے تھے. اب وہ ان کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہوا سب ہوا، لیکن مولا کے تو کئی معنی ہیں. یہاں پہ کیا ہوا پیغمبر کتنے سیدھے لوگ دیکھیے، بہت سمپل تھے یار. کم عربی آتی ہے، غلطی کون بات کوئی غلط نہیں کہتا ہے. مولا کے بہت سے معنی ہیں. تو مولا کے معنی ہیلپر کے ہیں، مولا کے معنی فرینڈ کے ہیں، مولا کے معنی سلیف کے ہیں، مولا کے معنی ماسٹر کے ہیں. اسی کے معنی ماسٹر ہے، اسی کے معنی سلیف. مجھے بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں آپ کسی زبان کی کوئی ایک لفظ بتا دیں کہ جس کے ایک معنی ہو. تمہارا کیا نام ہے؟ حسن. نام بچے تو سب پہچان. میں کہوں کہ حسن کے پاس چشمہ ہے، کیا سمجھیں گے آپ؟ سمجھیں گے اینک ہے آپٹیکل سے جو آنکھوں پر لگائے ہوئے. اور میں کہوں حسن چشمے کے بعد ٹہل رہا ہے، تب کیا سمجھیں گے؟ ایک چشمہ ہے، ارے اس کے کتنے معنی نکل آئے. تو مجھے معلوم ہے کہ مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی ہیلپر کے بھی ہیں، مولا کے معنی مالک کے بھی ہیں، مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں. صحیح ہے بالکل. پھر کیسے طرف ابھی تک ہو جاتا. آپ یہاں تشریف فرما تھے، پاکستان سے آپ پاس ٹیلیفون آیا کہ PIA کی فلاں فلائٹ سے ایک خاتون ٹورانٹو پہنچ رہی ہیں، ریسپیکٹڈ خاتون ہیں، لیڈی ہیں، ان کو آپ ایئرپورٹ پر ریسیو کر لیجیے. آپ پہنچے ریسیو کرنے کے لیے. وہ ذرا آپ ماڈرن لیڈی تھی، میک اپ کی پتلی بنی ہوئی، کھٹپٹ کرتی آ رہی تھی. ان کے آگے آگے آپ نے دیکھا ایک صاحب آ رہے ہیں، کہ آگے آگے ایک صاحب آ رہے ہیں، ان کا سامان لگیج بگیج اٹھائے ہوئے. آپ ان کو لینے کے لیے گئے تھے. آپ پوچھیں یہ کون ہے جو آگے آگے گا؟ ان کا یہ میرا آدمی ہے.
جب انہوں نے کہا کہ میرا آدمی، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ہی از ہر سروینٹ. اب دوسری کوئی خاتون آ رہی تو ان کو بھی لینے کے لیے آپ پہنچے. وہاں بھی ایک آدمی سوٹ کیس اٹھائے ہوئے تھا مگر وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا. آپ پوچھا ہوز دیٹ فیلو؟ وہ کہا یہ میرا آدمی ہے. کیا مانے ہوں گے؟ شوہر. شوہر اور نوکر میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے، سوٹ کے دونوں کو اٹھانا پڑتا ہے. نوکر کو آگے چلنا پڑتا ہے، شوہر کو پیچھے چلنا پڑتا ہے. سلمان پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آپ جب ان کا آدمی، تو آدمی کے معنی تو شوہر کے بھی ہیں، آدمی کے معنی نوکر کے بھی ہیں. کیسے آپ طے کریں؟ میں نے بتا دیا کہ انداز سے طے ہو جائے گا. اگر سوٹ کیس آگے اٹھائے ہوئے چل رہا ہے تو نوکر ہے، پیچھے آ رہا ہے تو شوہر ہے. تو پیغمبر کے بھی ہم کو سیاق دیکھنا پڑے گا، کہاں سے پیغمبر نے. اسی لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. پیغمبر نے یہاں سے بات شروع کی، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہ کن معنوں میں مولا ہے؟ نوکر کے معنوں میں. اللہ کن معنوں مولا ہے؟ غلام کے معنوں میں. اللہ کن معنوں مولا ہے؟ دوست کے معنوں میں. کن معنوں مولا؟ اللہ مولا ہے، آقا ہے، حاکم ہے. تو جن معنوں میں اللہ مولا ہے انہی معنوں میں رسول مولا، انہی معنوں میں علی مولا. بابا نے بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں اپنے امکان، لیکن واقعہ بیان کرنا ضروری تھا. یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. حدیث سے غدیر سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بس اب اتنی سی بات اور کر دوں کہ یہ بھائی کسی کی نیابت کا اعلان کیا جاتا ہے تو کوئی گارڈن سنا جاتا ہے، کوئی پارک سنا جاتا ہے، موسم کو دیکھا جاتا ہے. یہ پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. دوپہر جھلستی ہوئی 49-50 ٹیمپریچر، عرب کا ڈیزرٹ، وہاں سب کو بٹھا بٹھا کے اعلان ہو رہا ہے. بات یہ ہے پیغمبر بہت ہوشیار ہوتے ہیں. بات یہ کہ ٹھنڈی ہواؤں میں جو اعلان ہوتا ہے اس میں آدمی اکثر سو جاتا ہے. اس لیے پیغمبر نے جھلستی ہوئی زمین کو منتخب کیا، ٹھیک دوپہر کو منتخب کیا کہ اگر کوئی بھولنے بھی لگے تو پاؤں کے چھالے یاد دلا دیں. یہ اعلان غدیر پر بھائی ایمان لانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اس کے بعد آیت اتری تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے کیوں کہا ضروری؟ سنیوں کے لیے بھی ضروری ہے، دیوبندیوں کے لیے بھی ضروری ہے. کوئی اختلاف بات نہیں. اب دیکھیے میں بات کر رہا ہوں، کسی فرقے سے کسی مسلمان بھائی کا تعلق اس کے لیے بھی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جب دین مکمل ہوگا اسی کے بعد جبرائیل کی پیغمبر کے پاس آنے کی ضرورت ختم ہوگی. اس لیے کہ اب اس کے بعد دیکھیے بات آپ سمجھ لیجیے، جب تک کوئی شے مکمل نہ ہوئی ہو اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. جب مکمل ہو جائے تو پھر کوئی چینجز اس میں نہیں کیے جا سکتے. سیل کرنا ضروری ہے. تو غدیر جو ہے وہ آئے اکمال دین کی روایت اتر کر اکمال دین کے اوپر سیل کر رہی ہے. جب سیل کر رہی ہے تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب تک کوئی شے مکمل نہیں ہوتی اس پر تبدیلی سے حسن پیدا ہوتا ہے. کوئی شے مکمل ہو جائے تبدیلی کی جائے تو اس میں خرابی آ جائے گی. سلمان پر محمد غدیر میں جب دین مکمل ہو گیا تو اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس لیے جب مشن مکمل ہو جائے تو کوئی آدمی نہیں آتا. ختم نبوت کا فلسفہ اسی کے سمجھ میں آ سکتا ہے جس کا ایمان غدیر خون کے اوپر. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ اور سلمان. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. اب باتیں تو بہت ہیں. اہل سنت سے کی جو کتابیں ہیں اس میں نے خود پڑھا ہے. جب اعلان ہو گیا تو پیغمبر نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو سب کے سب علی کو مبارکباد دو.
سب سے پہلے عشر مبشرہ کے ساتھ تشریف لائے اور 1 لاکھ سے زیادہ آدمی مبارکباد دینے میں ٹائم خرچ ہو رہا تھا. تو یہ واقعہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو منزل جوفا پر نماز ظہر اور نماز عصر اور نماز مغرب اور نماز عشاء کو ملا کر پڑھا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ سنی تاریخ میں چلی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، اس کو ملا کر پڑھا گیا. دیکھیے مسئلہ شرعی یہ ہے، سنی بھی غلط ہے، شیعہ بھی غلط ہے. بات ویسے ہی ہوئی. ہماری شریعت سہلہ ہے، آسان سمپل شریعت ہے. اوقات الگ ہی الگ ہیں، مگر اجازت دی گئی ہے کہ اگر ایمرجنسی ہے یا جلدی ہے یا کوئی ڈیوٹی پہ جانا ہے تو تم 2 نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہو. ظہر کو عصر ملا دو اور مغرب کو عشاء سے ملا دو، پڑھ سکتے ہو، نو پرابلم. شیعوں نے کہا کہ اب شیعوں کی علامتی ہوگی کہ ملا کے نماز پڑھیں، سنیوں کی علامتی ہوگی کہ الگ الگ نماز پڑھیں. یہ گڑبڑ ہے. مگر شیعوں نے اس کو اپنی علامت کیوں بنایا اور سنی بھائیوں نے اس کو اپنی علامت کیوں بنایا؟ مشکل یہ ہوئی کہ غدیر کے میدان میں نمازیں ملا کر پڑھی گئیں، کیونکہ اجماع صلاتین سے شیعوں کی حسین یادیں وابستہ ہیں، اس لیے انہیں ملانے کو اختیار کر لیا. ان کے لیے کڑوی یادیں وابستہ ہیں. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. تو بنص رسول نے اپنا جو رائٹ تھا، جو ادھیکار تھا، جو حق تھا، وہ اختیار کر کے علی کی جانشینی کا اختیار اعلان کیا. بعض باتیں لوگوں کو مجبوری ہو جاتی ہے. تو اب علی کی جو خلافت ہوگی، حکومت ہوگی، وہ تو لیگل ہوگی. دوسروں کی جو ہوگی، یعنی شام والوں کی مثلا، وہ انلیگل ہوگی. آپ لیگل کو مانیں گے، انلیگل کو مانیں گے؟ لیگل کو مانیں گے. لیگل کو ماننا اسی کو عربی میں تولا کہتے ہیں. سبحان اللہ. انلیگل کو نہ ماننا اسی کو تولا کہتے ہیں. کیا بات ہے. تولا کا کیا ہے؟ برات سے نکلا ہے. برات گالیاں دینا نہیں ہے. گالیاں کوئی دے سکتا ہے، گالیاں کسی کو نہیں دے سکتے. مولا علی کا ارشاد نجم الغ میں دکھا دوں آپ کو. اس میں فرمایا کہ انی لا احب ان تکونوا سبابین اللعانین، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ تم گالیاں بکو. اور کیا گالی بکنے کسی مطلب میں جاتے ہیں. برات کے معنی کیا ہے؟ اپنے کو الگ کر دینا. اگر برات گالی ہے تو پورا سورہ برات ہمیں پارے سے آپ کو نکالنا پڑے گا. وہ شروع ہوتا ہے برات من اللہ و رسول. ایک مرتبہ صلوات دیں. ہمارے جتنے امور ہیں، جتنے ہمارے عقیدے، یہ سب کرسٹل کلیئر ہے. کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں پایا جاتا ہے. مگر لوگ اس اعلان کو بھول گئے. اس اعلان کو بھول بھی گئے تھے تو کہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ حسین رسول کے نواسے ہیں. یہ بھی بھول گئے تھے کہ زینب رسول کے نواسی ہیں. کیا خاندان کیوں بھول گئے تھے؟ کچھ نہیں کہا تھا رسول، چلیے ہم نے مانا، کچھ نہیں کہا. امام الدین جب مدینے پڑھ کر تشریف لائے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ حسین کے وارث آپ پر کیا گزری، تو آپ نے فرمایا کہ ہماری محبت کو اجر رسالت اللہ نے بنایا تھا. اگر ہماری دشمنی کو واجب کر دیتے امت کے اوپر تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا جتنا ہمارے ساتھ ہو. بس امام الدین تشریف فرما ہے، وضو کا ارادہ کر رہے ہیں. اسی بیچ میں حضرت منہال تشریف لیا ہے کوفے سے. دیکھا امام وضو کا ارادہ کر رہے ہیں، پانی آتا ہے سامنے. معلوم کس کس کی صورتیں اس پانی میں دکھائی دیتی ہیں. آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، پانی مل جاتا ہے آنسوؤں سے. امام وہ پانی پھینک دیتے ہیں، دوسرا پانی شروع میں لیتے ہیں. منال بڑی دیر تک یہ بات اور واقعہ دیکھتے رہے. کہا مولا کب تک روئیے گا؟ کہا منال تم نے انصاف نہیں کیا. یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے کھو گئے تھے؟ کہا مولا ایک. کہا مگر قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب معلوم کر چکے تھے، معلوم تک میرا بچہ زندہ ہے، مگر پھر بھی فراق یوسف میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی نہیں. بلائنڈ ہو گئے. میرے سامنے تو بنی ہاشم کے 18 چاند ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. میں کیسے نہ ہوں؟ منال سمجھدار آدمی تھی. کہا مولا پھر شہادت تو انبیاء اور اولیاء کی میراث ہے. کہا منال پھر تم نے صحیح بات نہیں کہی. بے شک شہادت میراث انبیاء اور اولیاء ہے، لیکن کسی نبی کے اہل بیت کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا تو جو رسول کے اہل بیت کے ساتھ کیا گیا.
کس کی بیٹیاں بازاروں میں پھرائی گئی بنانا سر، کس کے اہل حرم کو تشہیر کیا گیا بازار کو پہنچا. اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی. مولانا نے پوچھا میں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مولانا میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا کوفے کا حال کیا ہے؟ یہ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، 2-3 منٹ آگے بتائیں گے. فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے کوفے کا؟ کہا مولانا کوفے کا حال یہ ہے کہ مختار آپ کے والد گرامی کے دشمنوں سے آپ کے والد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور چن چن کر ان کے قاتلوں کو ان کے حامیوں کو قتل کر رہے ہیں. بتائیں نام کہ فلاں قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا. جب کئی نام گنا چکے تو امام نے کہا کسی کا نہیں پوچھا. دیکھیے واللہ بات دیکھیے غور کیجیے گا بھائی، کسی کا نہیں پوچھا، چنور کو نہیں پوچھا، جنان کو نہیں پوچھا. کہا منحال یہ بتائیے میرے چھوٹے بھائی اصغر کا قاتل حرملہ بھی پکڑا گیا؟ کہا کہ نہیں وہ تو ابھی نہیں پکڑا گیا. کہا جیسے میں نے کہا کہ وہ تو ابھی نہیں پکڑا گیا، ویسے ہی امام زین العابدین دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے پڑھنے والے میرے اس معصوم بھائی کے قاتل کو جلد گرفتار کرا اور اس کو عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں آگ کی گرمی اور لوہے کی سختی کے ساتھ پتا چلا. فلحال واپس آ گئے کوفے. یہ کوفے اس وقت پہنچے جب بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک میدان کی طرف سارا شہر بھاگا چلا جا رہا تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہا حرملہ پکڑا گیا. ان کا لو امام پہ دعا ہو. یہ بھی گھر کو بھول کے سیدھے ادھر آ گیا میدان میں کہ جہاں حرملہ پکڑ کے لایا گیا. جا کے جا کر مختار کے پاس کھڑے ہو گئے. وہ گھوڑے پر تھے، یہ پیدل کھڑے ہو گئے. کوئی دیر مختار نے دیکھا. کہا آپ کیسے آئے؟ کہا کہ مختار میں تم کو خوشخبری لینے آیا ہوں. کیا؟ کہا مدینے سے سیدھا آ رہا ہوں. میں مدینے میں امام زین العابدین کے پاس گیا تھا، پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ مولا نے دعا کی تھی کہ حرملہ جلد گرفتار ہو جائے. میں نے اس دعا کو قبول ہوتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھا. مختار نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا کہ امام کی پوری دعا کا میں وسیلہ قرار پایا. مختار بہت ذہین آدمی سے ویری انٹیلیجنٹ. یہ آپ لوگ جو کہتے ہیں جو غلط باتیں کہی جاتی ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں کربلا کے واقعات خود قاتلوں کی زبانی نقل ہوئے ہیں. مختار پوچھتے تھے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. یہ پوری داستانیں ہم کو زیادہ تر قاتلوں سے ملی ہیں یا جو لشکر یزیدی میں شریک تھے ان سے ملی ہیں. جیسے حمید ابن مسلم یہ لشکر یزیدی میں شریک تھا لیکن اس کو اندر منتر کوئی کرائم نہیں کیا تھا کہ شریک تھا. اس نے جو واقعات لکھے ہیں وہ ہم کو ملے. تو اب مختار نے اس سے پوچھا کہ معلوم بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ اذیت دی گئی اس کو. لوہے کو کی سلاخوں کو آگ میں گرم کر کے اس کو بھونک بھونک کے جو امام نے دعا کی تھی پوری ہو. کہا بتا تو نے کیا کیا تھا؟ کہا اچھا مجھے اذیت نہ تو بتاتا ہوں. کہا بتا. کہا میں جب کربلا کے میدان میں آیا ہوں یہ بڑا مشہور تیر انداز تھا. تیر تھے بہت مشہور. کہا کہ میں نے 3 تیر استعمال کیے. کہا کب کب؟ کہا پہلا تیر میں نے اس وقت استعمال کیا کہ جب علی کا شیر عباس ابن علی رات سے مشق سکینہ بڑھ کر چلا، جنگ کرتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا. ہم کو احساس ہو گیا کہ ہم عباس کو روک نہیں سکتے تو ہم نے چال سے کام کیا. ہمارا ایک سپاہی ایک درخت کی آڑ میں آیا، آنے کے بعد چھپ کر عباس کے دہنے ہاتھوں کاٹ دیا. عباس نے بائیں ہاتھ سے جنگ شروع کر دی. ایک دوسرا سپاہی دوسرے درخت کی آڑ میں آیا، اس نے بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا. اب میں کہتا میں نے آج تک میں کسی جنگ میں یہ منظر نہیں دیکھا کہ سپاہی کے ہاتھ کٹ گئے ہیں مگر اس کے بعد بھی وہ خیمے کی طرف بڑھتا جا رہا. میں کہا یہ کون سی طاقت ہے عباس میں کہ ہاتھ موجود نہیں مگر قدم نہیں رک رہے ہیں. کہا میرے دل نے آواز دی کہ آج عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، مشق سکینہ میں ہے. تب تک یہ مشق عباس کے سینے پر لگی ہے عباس سے قدم روک نہیں سکیں گے. بس اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے 3 بار کا تیر ایمان میں جوڑ کر اور مشق سکینہ کی طرف روانہ کیا. وہ اتنا پاورفل تھا کہ مشق سکینہ توڑتا ہوا عباس کے سینے کے پار ہوتا اور بس عباس نے قدم روک. ارے آپ تعلیم کو پڑھیں روایت بتاتی کہ ایک شور ہوا رونے کا، ایک ہنگامہ ہوا رونے کا. جب تھوڑا شور کم ہوا تو مختار نے پوچھا اور دوسرا تیر؟ کا ایک تیر میں نے اس وقت استعمال کیا جب رسول کا نواسا کربلا کی زمین پر یوں پڑا ہوا تھا، کبھی ہوش آتا تھا کبھی بھی ہوش ہو جاتے. میں نے دیکھا اسی بیچ میں ایک بچہ 10-11 برس کی اس کی عمر وہ اپنی ماں کے ہاتھ میں تڑپ رہا ہے کہ مجھے چچا کے پاس جانے نہیں. سمجھ گئے کون ہے آپ؟ یہ قاسم کا چھوٹا بھائی، سب سے چھوٹا بھائی. اس کا نام ہے عبداللہ ابن حسن.
کہ وہ تڑپ رہا ہے. امام کی نظر پڑ گئی, اشارے سے کہا کہ اس بچے کو اس کا کام نہیں دینا. اس کے بعد امام بے ہوش ہو گئے. وہ بچہ ایسا تڑپا کہ شہزادیاں روک نہ سکی, اور بچہ دوڑتا آیا, معصوم بچہ اپنے چچا کے پاس کھڑا ہو گیا. آ کر منظر کو دیکھ رہا تھا کہ میرا چچا زخموں سے چور چور بے ہوش پڑا ہوا ہے. اسی میں ایک شخص آگے بڑھا اسی حال میں, اور اس نے امام پر تلوار کا وار کرنا چاہا. بچے نے کہا کیوں شریف ہمارے چچا کو قتل کرے گا؟ اس نے کچھ نہ سنا, تلوار چھوڑ دی. بچہ کیا کرتا, دونوں ہاتھ پھیلا دیے, تلوار ہاتھوں میں پڑی, ہاتھ کٹ گئے. بچہ امام کے سینے پر گرا بے ہوش ہو. امام کی آنکھ کھل گئی. ارے ملعون کہتا ہے کہ امام نے بچے کو پہچانا کہ میرا یتیم بھتیجا ہے. بچے کی صدا پر پیار آیا. امام اس بچے کا رخ اٹھا کر, منہ اٹھا کر اس کو پیار کرنا چاہتے تھے. ایک ذرا گردن جو بلند ہوئی, مجھے موقع مل گیا. حسین پیار کر رہے تھے اپنے بچے کے رخسار پر کہ میں نے تیر روانہ کیا. اسی وقت تیر بچے کے گلے سے گزرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا, اور حسن کے لال نے حسین کی گود میں دم توڑا. رونے کا ایک نموا بس, اور ایک تیر میں نے اس کے پہلے روانہ کیا تھا. پوچھا وہ کب؟ کہا ہم نے یہ دیکھا کہ جب حسین کے سارے ساتھی ختم ہو گئے, بچے بھی ختم ہو گئے, بھائی بھی ختم ہو گئے, تو حسین خیمے سے نکلے, کچھ لیے ہوئے اپنی ابا کے دامن سے چھپائے ہوئے. ہم سمجھے قرآن لے کر آ رہے ہیں, ہم سمجھے تبرکات انبیاء میں سے کوئی شے لے کر آ رہے ہیں. لیکن جب حسین ایک بلندی پر آئے اور ابا کا دامن ہٹایا, ہم کہا کہ معصوم بچہ پیارا پیارا پیار سے جہاں بلب ہو رہا ہے. حسین نے کہا اے میرے نانا کلمہ پڑھنے والوں, اگر میں نے خطا کی تو اس بچے نے کیا خطا کی؟ دیکھیے امام کا کوئی اور انسان ہوتا کہتا کہ کیا تم میں وہ 1000 سپاہی مر گئے جن کو میں نے پانی پلایا تھا؟ نہیں, احسان کر کے احسان حسین یاد نہیں کرتے. اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. کہا اس بہتی ہوئی ندی میں کوئی کمی نہ ہو جائے کہ اسے پانی پلا دو. جب اس کا کوئی جواب نہ ملا, کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ پانی لے کر آؤ گے تو میں پانی چھین کر پی لوں گا. تو یہ سب وہ بیان کر رہا ہے. تو لوگ میں اس بچے کو زمین پر لٹائے دیتا ہوں. حسین نے اپنے 6 مہینے کے معصوم بچے کو جھلستی ہوئی زمین پر لٹا دیا. ملعون کہتا ہے کہ بچہ زمین پر آیا تو مچھلی کی طرح سے تڑپنے لگا. حسین اس منظر کو حسرت سے دیکھتے رہے. اب بھی جب کوئی آگے نہ بڑھا تو آگے بڑھ کر حسین نے بچے کو پھر اور کہا میرے لال, میں جس طرح سے تیری پیار بتا سکتا تھا بتا چکا میرے لال, اب اگر ہو سکے تو بھی بتا دے کتنا پیاسا ہے. کہتا ہے کہ اس بچے نے سننے کے بعد آہستہ آہستہ اپنا معصوم چہرہ ہماری طرف موڑا اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر خشک زبان پھرانا شروع کی. لشکر میں ہلچل مچ گئی. پسرے ساتھ دوڑتا ہوا آیا کہ رمولہ تیری وفا کے آزمانے کا یہی موقع ہے. ابتا قیامت حسین کی بات کاٹ دے. کہتا ہے کہ میں نے ترکش سے 3 بار کا تیر نکالا, بس مجلس ختم ہو رہی ہے, اور کمان میں جوڑا میں نشانہ لے رہا تھا اس بچے کی گردن کا کہ میری نظر اتفاق سے اس خیمے کی طرف اڑ گئی کہ جس خیمے سے حسین بچے کو لے کر نکلے تھے. میں نے دیکھا کہ اس خیمے کا پردہ بار بار ہل رہا ہے ادھر سے ادھر. معلوم ہوتا اس بچے کی ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ باپ کے گود میں بچہ تیر کے نشانے کے اوپر ہے. بس اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين